of the brutal aggression demonstrated by India. ہم اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں جناب اسپیکر؟ کون رات کے اندھیرے میں حملے کرتے ہیں؟ چور رات کے اندھیرے میں حملے کرتے ہیں، بزدل رات کے اندھیرے میں حملے کرتے ہیں۔ اگر ان میں ہمت ہوتا تو وہ دن میں آ کے اعلان جنگ کرتے ہیں، وہ ہمارے سپاہیوں کے آمنا سامنے کرتے، ہمارا افواج کا آمنے سامنے کرتے، مگر ان بزدلوں نے رات کے اندھیروں میں نہتے بچے کو نشانے بنائے ہیں۔ اس پر کہا نہ صرف ہم مذمت کرتے ہیں، پوری دنیا اس کا مذمت کرتے ہیں جناب اسپیکر۔ دہشت گردی کے یہ رٹ ہم کب تک سنیں گے؟ یہ 2001 نہیں ہے جناب اسپیکر، یہ 2003 نہیں ہے جناب اسپیکر کہ کوئی ممالک اٹھ کے کہیں کہ یہ مسلمان دہشت گرد ہے اور پوری دنیا مان لے۔ 2 ہفتے سے پاکستان یہ جھوٹے بے بنیاد الزامات سنتے رہے۔ ہم نے اس کا جواب میں وزیر اعظم صاحب نے بھارت کو چیلنج کیا کہ ہمارے ہاتھ صاف ہے، ایک بین الاقوامی سطح پہ ایک نیوٹرل انویسٹیگیشن ہو اور پتہ لگے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جائے کہ اس حملے میں کون ملوث تھا۔ اس لیے پاکستان کو پتا ہے، اسلام آباد کو پتا ہے کہ ہم اس بزدلانہ حملے میں ملوث نہیں تھا۔ The Kashmir cause is too noble, Janab Speaker. If truth, justice and history on our side, terrorism is a form of cowardice. Pakistan does not need to deploy terrorism. The people of Kashmir do not need to deploy terrorism. ہم انٹرنیشنل قانون کے مطابق، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے اپنے قرارداد کے مطابق سچ کے ساتھ کھڑے ہیں اور بھارت جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کا یہ چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کریں گے۔ میں ایک بار پھر اس فلور پہ کھڑے ہو کے جس انداز سے اور جس طریقے سے پاکستان کا ایئر فورس نے ایک بار پھر ہر محب وطن پاکستانی کے لیے جس انداز سے انہوں نے بھارت کا یہ بزدلانہ حملہ کا جواب دیا، اس کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں جناب اسپیکر۔ انہوں نے ان کے یہ 5 جہاز گرائے ہیں جیسے یہ مچھر تھے جناب اسپیکر، اور یہ اور حملہ کرے اور ہم اور ان کے جہاز گرائیں گے۔ جی جناب اسپیکر، ہم مانتے ہیں کہ بھارت ہم سے بڑا ملک ہے، وہ تعداد میں بڑے ہیں، ان کے پاس مال بھی زیادہ ہوگا۔ جناب اسپیکر، انگریزی میں ایک کہاوت ہے that the larger they are the harder they will fall، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو بھارت اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں، وہ وحشی بن چکے ہیں، وہ درندر بن چکے ہیں، وہ اپنے انا کی وجہ سے اندھا بن چکے ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان کے بہادر و غیور عوام ان کے آنکھیں کھولیں گے اور ان کو دکھائیں گے کہ ہم جنگ کے حامی نہیں ہیں، نہ ہم جنگ کے حامی رہے ہیں، لیکن اب آپ نے حملہ کیا ہے، آپ نے پاکستان کے بے گناہ شہریوں پہ، ہمارا بے گناہ بچوں پہ حملہ کیا ہے، ہمارے سرزمین پہ حملہ کیا ہے۔ اب ان کو تیاری اور حوصلہ رکھنا پڑے گا، اس لیے پاکستان کا جواب اب آنا ہے۔ رات کے اندھیرے کی نہیں، کسی جھوٹ کی بنا پہ نہیں، انٹرنیشنل قانون کے مطابق، یونائٹڈ نیشنز چارٹر کے مطابق پاکستان کے پاس یہ حق ہے کہ جہاں بھی جیسے بھی ہم اس حملہ کا جواب دے سکتے ہیں۔ اگر یہ حکومت کا فیصلہ ہے، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ چاہے ہم اس طرف کھڑے ہیں یا ہم اس طرف کھڑے ہیں، ہم سب تمام صوبے، ہر پاکستانی، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ہمارے افواج پاکستان کے ساتھ اس وقت ہم کھڑے ہیں۔ ہم نے وزیر اعظم صاحب نے ایک بار پھر آج وہ دہرایا ہے کہ پاکستان تیار ہے امپارشل انویسٹیگیشن کے لیے، نیوٹرل انویسٹیگیشن کے لیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ نہ صرف وہ لوگ جو اس دہشت گردی کے واقعہ کے پیچھے تھے وہ
बेनकाब हो जाएं। मगर हमारा उम्मीद है कि ये जो वज़ीर आज़म का विजन है कि इस किस्म का इन्वेस्टिगेशन हो, तो अगर इस किस्म का इन्वेस्टिगेशन बनता है, हमारा ऐसे कोई इदारा या फोरम बनता है जिस पे हम सब राज़ी है कि यही फोरम मुनासिब है इस किस्म की वाक़या का तहकीक करने के लिए, तो आगे जाके भी अगर खुदा ना खास्ता इस किस्म की दहशतगर्दी का वाक़या हो, चाहे वो भारत में हो चाहे वो पाकिस्तान में हो, तो ये फोरम मौजूद होगा उस दहशतगर्दी का वाक़या को इन्वेस्टिगेट करना और हमें बताना और भारत को बताना, ताकि हम खुद दहशतगर्दों का मुकाबला कर सके। हम तो भारत की वजह से नहीं, किसी बैनुल-अक़वामी ताकत की वजह से नहीं, अपने शहरियों को बचाने के लिए, अपने शहीदों के शहादत को जवाब देने के लिए पाकिस्तान के अंदर जो भी दहशतगर्द फोर्सेस मौजूद हैं, उनके भी जो बैकर्स हैं, उनको मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मगर कब तक क्या भारत और पाकिस्तान अपनी किस्मत इन दहशतगर्दों के हाथ में छोड़ेंगे कि कोई भी उठ जाए, मकबूजा कश्मीर में हमला करे या भारत में कहीं भी हमला करे और वो बहाना बने कि ना सिर्फ हमारा दोनों ममालिक जंग पे उतर आए, न्यूक्लियर वॉर का खतरा पूरा दुनिया में हो। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में इतना अहलियत है, इतना सलाहियत है कि हम दुश्मन का हर हमला का, इस किस्म के हमले जिसके जवाब कल रात हुए थे, या वो सफारती सतह पे इसहाक डार साहब के और वज़ीर आज़म साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला हर हमला का जवाब देने के लिए तैयार है। और ये भारत की भूल है, ये भारत की भूल है अगर वो समझते हैं कि हम दूसरों की तरह इन किस्म के हमलों के जवाब में खामोश होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। असेंबली का इजलास जारी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से इज़हार ख्याल किया जा रहा था, उनकी जानिब से भी वाज़े कर दिया गया है कि पूरी कौम इस वक्त एक पेज पर खड़ी है। हम सच और भारत झूठ के साथ खड़ा है, यही सबसे बड़ा फ़र्क है जो कि दोनों ममालिक के दरमियान वाज़े है। पाकिस्तान ने भारत को जिस तरीके से जवाब दिया है वो देखने लायक था। पाकिस्तान 2 हफ्ते भारत के झूठे इल्ज़ामात सुनता रहा, सहता रहा, बार बार कहा गया कि इसकी इंक्वायरी करवाई जाए और हम तैयार थे, लेकिन भारत की जानिब से किसी किस्म का कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। और उसके बाद इस बेबुनियाद इस प्रोपेगेंडे को सामने रखते हुए, मन घड़त बात को सामने रखते हुए रात को अटैक किया गया और जिस तरह से बुज़दिलाना कार्रवाई की गई है वो भी पूरी दुनिया ने देखी है, जिसको पूरी दुनिया की जानिब से कंडेमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो की जानिब से ये भी वाज़े कर दिया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।